ایک بات مسلم گھرانوں سے اور مردوں سے کہی جا رہی ہے، اور ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، کہ یہ جو ہمارے گھروں میں اور خاص طور سے مالداروں کے گھروں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے 4 پیسے دیے ہیں، خادماؤں کے رکھنے کا رواج ہے، یہ رواج انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہے۔ جو خادمائیں رکھی جاتی ہیں یا جو خادم مرد رکھے جاتے ہیں، خادم عورتیں یا خادم مرد رکھنا، یہ مسلمانوں کے گھرانوں کی تباہی کا باعث ہے۔ اگر خادمہ جوان ہے تو خود شوہر کے لیے خطرہ ہے۔ آپ جوان عورت کو خدمت کے لیے رکھ رہی ہیں، آپ کا جو جوان شوہر ہے وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، آفت دل آنکھ تھی، دل آفت جاں ہو گیا۔ آنکھ سے آنکھ لڑی پر مجھے ڈر ہے دل کا، یہ کہیں جائے نہ اس جنگ و جدل میں مارا۔ تو میری بہنوں، اگر نوجوان خادمہ آپ کے گھر میں ہے تو آپ کے شوہر کے لیے فتنہ ہے، اور اگر نوجوان خادم آپ کے گھر میں ہے تو اگر عورت نوجوان ہے تو اول تو ان دونوں کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر وہ نوجوان نہیں ہے، وہ سن رسیدہ ہے، تو اس کی لڑکیاں ہیں۔ کتنے واقعات پیش آتے ہیں، کتنے حادثات پیش آتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں، اور ایک زمانے کے اندر جب مسلمانوں کے یہاں خادمائیں اور خادم کثرت سے آ گئے تو ان کا معاشرہ تباہ ہو گیا، ان کی سلطنتیں زائل ہو گئی۔ اس لیے ہماری عورتوں کو اس کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ خادمائیں اور زیادہ خادم رکھنے کا شوق نہ رکھیں، اپنے گھر کے کام خود انجام دیں۔ زیادہ خادمائیں اور زیادہ خادم رکھنے سے ہمارے گھر کی عورتیں معطل ہو جاتی ہیں، کاہل ہو جاتی ہیں، ان میں جفاکشی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی صحت زوال پذیر ہوتی ہے، ان کی صحت جواب دے جاتی ہے۔ کام کرنے سے صحت باقی رہتی ہے، کام کرنے سے ایک طرح کی جسمانی ورزش ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی خیال عورتوں کو رکھنا چاہیے۔ عورتوں کے فرائض میں سے ہے، اگر عورتیں چاہیں تو آدھے سے زیادہ مسلمان تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں۔ آدھے جو بچے ہیں وہ مردوں کی توجہ، وہاں مردوں کی بھی توجہ ہوتی، بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی سختی چاہتے ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ لڑکے ایسے ہیں جو شفقت اور محبت کے ساتھ اگر ان کو تعلیم و تربیت میں لگایا جائے تو وہ تعلیم و تربیت میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ہماری بہنیں یہ تہیا کر لیں، اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ موٹا جھوٹا کھاؤ، موٹا جھوٹا پہنو، مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلاؤ۔ ایک وقت کا کھاؤ، ایک وقت کا ناغہ کرو، مگر اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم سے غفلت مت برتو۔ آپ یاد رکھیے میری بہنوں، اگر آپ اپنے بچوں کی ترقی چاہتی ہیں تو اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی صحت چاہتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی عزت چاہتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ بغیر تعلیم کے نہ صحت ہے، بغیر تعلیم کے نہ عزت ہے، بغیر تعلیم کے ترقی نہیں ہے۔ ترقی، صحت اور عزت، ان سب کی ضمانت تعلیم میں ہے۔ میں ایک فلسفی کا قول سناتا ہوں، کسی شاعر خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا ہے، کسی نے ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت دنیا میں سب سے بڑی کیا، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی عقل ہے، کیونکہ عقل سے آدمی بہت کچھ کماتا ہے، عقل سے بہت سے کارنامے انجام دیتا ہے، دنیا کو آباد کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اگر عقل نہیں ہے اس کے پاس تو کہا پھر علم و ہنر سب سے بڑھ کر ہے۔ کہا اگر علم و ہنر بھی نہیں ہے تو کہا پھر مال و دولت ہے۔ کہا اگر مال و دولت بھی نہ ہو تو کہا پھر اس آدمی کا تو مر جانا بہتر ہے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، غور کرو، آج ہمارا حال یہ ہے یا نہیں؟ عقل سے ہم محروم، سارے کام بے عقلی کے ہم انجام دیتے ہیں، اور جب پڑھیں لکھیں گے نہیں تو عقل کہاں سے آئے گی؟ نہ ہمارے اندر عقل ہے، نہ ہمارے پاس علم و ہنر ہے، نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ ہم زمین کا بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اس ذلت کو مرد اور عورت مل کر قوم سے ہٹائیں، دفع کریں، اس داغ کو دھوئیں۔ کسی نے ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا؟ کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا۔ کہا گر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا۔ کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے کہ جو باعث افتخار بشر ہے۔ کہا گر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر۔ کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر۔
کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر، کہا اس پہ بجلی کا گرنا ہے بہتر، وہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے۔ تو اپنی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہماری مائیں، ہماری بزرگ خواتین، صحابیات اور تابعیات، انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانی دی، اور مردوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر شانہ بشانہ قدم بقدم جہاد میں، ہجرت میں، اسلام کے کارنامے انجام دینے میں ساتھ ساتھ رہیں۔ آج کل عورتیں سمجھتی ہیں کہ اسلام کی ساری ذمہ داری، اسلام پھیلانے کی ساری ذمہ داری، دینداری کا ماحول پیدا کرنے کی ساری ذمہ داری مردوں پر ہے، وہ ذمہ داری سے مبرہ ہیں، وہ آزاد ہیں۔ یہ غلط ہے۔ زندگی کی گاڑی کا جوا دو کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، ایک کندھا مرد کا ہے، ایک کندھا عورت کا ہے۔ جو کندھا بھی جوئے کو ہٹا دے گا گاڑی زمین پر رک جائے گی، نہیں چلے گی۔ اس لیے ہماری بہنیں اپنی ذمہ داری کا فریضہ انجام دیں۔ دور اول کے اندر ایک ایک عورت کی توجہ سے ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ تاریخ ان کے اوپر رشک کرتی۔ مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، جب تک عورتیں قربانی نہیں دیں گی تاریخ نہیں بنے گی۔ مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، بڑی قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے۔ عورتوں کی قربانی، عبد الرحمن ابن قاسم ایک زبردست عالم گزرے ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے۔ ایک 16-17 سال کا نوجوان مصری آیا اور اس نے پوچھا افیکم عبد الرحمن بن القاسم، آپ غور فرمائیے، توجہ فرمائیے، میں جو عرض کر رہا ہوں، امام مالک مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، حج کا زمانہ ہے، 16-17 سال کا نوجوان مصری جس کے چہرے مہرے سے اور حلیے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حاجی ہے، آیا اور امام مالک کی مجلس میں پوچھنے لگا افیکم عبد الرحمن بن القاسم، کہ آپ کی مجلس میں عبد الرحمن ابن قاسم ہیں؟ تو شاید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی ساتھی نے اشارہ کیا عبد الرحمن ابن قاسم کی طرف۔ وہ مصری جوان گیا اور اس نے جا کر ان کے شانے، ان کے بازو پکڑ لیے، کندھا پکڑ لیا اور کندھا پکڑ کے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد بغل گیر ہوا، اور بغل گیر ہونے کے بعد کان میں کچھ اس نے کہا۔ اس نوجوان کا عبد الرحمن ابن قاسم کے کان میں کچھ کہنا تھا کہ عبد الرحمن ابن قاسم کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، گلا روندھنے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت امام مالک اور جو شرکائے درس تھے وہ سمجھے کہ معلوم ہوتا ہے کسی حادثے کی خبر اس نے دی ہے، کسی کے مرنے کی خبر سنائی ہے، اس لیے عبد الرحمن کے آنسو رک نہیں رہے۔ فرمایا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے، کسی کے حادثے کی، کسی کے مرنے کی خبر آئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں تم اس قدر زار و قطار رو رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت ہماری داستان ہی ایسی ہے، سکوت آموز طول داستان درد ہے، ورنہ زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخن بھی ہے، ہماری داستان ہی ایسی ہے کہ جو سنے گا روئے گا۔ صاحب نے فرمایا کہ کیا ہے داستان، بتاؤ۔ تو کہنے لگے حضرت آپ میرے استاد ہیں، اب تو بتانا ہی پڑے گا، میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ سنو میری بہنوں، آج تعلیم سے آپ کتنی غافل ہیں۔ آج ہماری عورتوں کا تعلیم سے وہ رشتہ ہے، جہالت سے وہ رشتہ ہے جو چولی دامن کا رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، وہی ہمارا اور ہماری عورتوں کا جہالت سے ساتھ ہے۔ اور پہلے ہماری عورتوں کا وہ رشتہ ہوتا تھا تعلیم سے جو چولی و دامن کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو امام عبد الرحمن ابن قاسم نے کہا حضرت میری داستان ایسی جو سنے گا روئے گا، اور وہ داستان یہ کہ میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ میں نے مصر میں رہتے ہوئے موطا، آپ کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے موطا امام مالک نے حدیثیں جمع کی ہیں، سب سے پہلے کتاب کی شکل میں وہی کتاب جمع کی گئی، موطا امام مالک۔ تو آپ کی کتاب میں نے مصر میں پڑھی، لیکن مجھے خواہش تھی کہ کتاب لکھنے والا زندہ ہے اور میں اس کی زبان سے اور اس کے منہ سے وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، اور میں نے دوسرے لوگوں کے واسطے سے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ تو میں بے چین تھا کہ کاش مجھے موقع ملتا اور میں مدینے جا کر کتاب والے سے کتاب کو پڑھتا۔ تو ایک دن میں رات کو کروٹیں بدل رہا تھا، تو میری بیوی بڑی ذہین تھی، وہ تاڑ گئی،
کہا کہ عبد الرحمن کس لیے بے چین ہو، کس لیے کروٹیں بدل رہے ہو؟ تو کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے یہاں پڑھی ہے اور وہ ابھی زندہ ہے مدینے میں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سے جا کر پڑھوں۔ تو کہا فمل مانع، یعنی وہاں جانے سے رکاوٹ کیا ہے؟ کہا رکاوٹ تم ہو اور جو تمہاری گود میں بچہ ہے۔ میری بیوی کی گود میں ایک بچہ تھا، تو میں سوچتا تھا کہ ان کی غمگساری کون کرے گا اور ان کا نان نفقہ کون ادا کرے گا اور ان کی خبر گیری کون کرے گا۔ تو بیوی سے میں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں سفر نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو میری بہنوں، یہ تھی عورتوں کے اندر تعلیم سے دلچسپی، یہ تھا تعلیم سے لگاؤ، یہ تھی قرآن اور حدیث سے محبت۔ اس عورت نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرا رفیق حیات اور میرا شریک زندگی اتنی دور، ہزاروں میل دور جا کر، کیونکہ مصر سے کافی فاصلہ سینکڑوں میل کا، اتنی دور جا کر ہماری کفالت کون کرے گا اور ہماری غمگساری کون کرے گا اور ہمارے دکھ درد کا درما کون کرے گا، یہ کچھ نہیں سوچا۔ اس نے ایمانی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ تم خوشی سے جاؤ اور امام مالک سے پڑھ کر آؤ۔ بیوی نے خوشی سے اجازت دے دی، میں نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر 1-2 سال میں رہا، لیکن میں نے سوچا کہ میری خامی دور نہیں ہو سکتی۔ کون آیا توحید کا پیغام لے کر؟ جب اندھیروں کا غلبہ تھا، بدکاریوں کا قبضہ تھا، کون بنا مظلوموں کی آواز؟ کس نے کیے زندگیاں روشن، راستے آسان، کس کے آنے سے ہوئی رحمتوں کی بارش؟ کس نے کیے انسانیت پر احسان؟ روشنی قرآن، کل شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ عبادت کا حقدار، کائنات کا مختار، بندوں کا پروردگار، ہو ہر کام اس کی رضا کی خاطر۔ دیکھیے میرے ساتھ مولانا فضیل الرحمان قاسمی سے جانیے وہی اول وہی آخر، کل شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات۔ پروگرام ہے قرآن کے سائے میں۔ میں ہوں خلیل الرحمان چشتی۔ جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات، دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں، قرآن کے سائے میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ عارف نشود رومی، ملا نشود جامی، بسیار صفت باید تا پختہ شود خامی۔ کوئی بڑا عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ خوب سفر نہ کرے۔ منہومان لا یشبعان، طالب العلم و طالب المال، دو پیاسے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک تو مال کا پیاسا اور دوسرے علم کا پیاسا۔ تو میں جب حضرت آپ کے پاس آیا، 1-2 سال رہا، تو میں نے اندازہ کیا کہ میری پیاس ابھی بجھی نہیں ہے اور میری خامی دور نہیں ہوئی۔ تو حاجیوں کا قافلہ واپس جا رہا تھا،
تو میں نے خط لکھا اپنی بیوی کو اور میں نے لکھا کہ میں نے تمہاری حق تلفی کی اور میں اپنے نکاح میں لایا تھا، تمہارے نان نفقے کا میں ذمہ دار تھا، لیکن میں 2 سال سے باہر پڑا ہوا ہوں، میرا ارادہ ابھی اور ٹھہرنے کا ہے، میرا ارادہ ابھی مدینے میں اور ٹھہرنے کا ہے، لہذا میں تم کو اختیار دیتا ہوں، چاہو تو تم میرے نکاح میں رہو اور چاہو تو تم دوسرے سے نکاح کر لو اور اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ 1 سال کے بعد جب قافلہ حج کا آیا مصر سے تو جواب آیا، اس عورت نے جواب دیا کہ میں ایسی بے غیرت نہیں کہ ایک ایک دروازے کے اوپر میں اپنی قسمت آزماتی پھروں، اللہ تعالیٰ نے جس شخص سے میرا دامن جوڑ دیا ہے میں اسی پر مرنا چاہتی ہوں، اور عبد الرحمن اگر تم علم حاصل کرنے میں 10 سال لگا دو، حتیٰ کہ خدا نخواستہ اسی راستے میں فوت بھی ہو جاؤ تو بھی مجھے شکوہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ صبر ہوگا اور اطمینان ہوگا کہ میرا شریک حیات اور میرا رفیق زندگی حدیث کی راہ میں قربان ہو گیا۔ جب ایسا مومنانہ اور جرأت مندانہ جواب آیا تو امام مالک سے عبد الرحمن بتا رہے ہیں تو پھر حضرت میں آپ کے یہاں ٹھہر گیا، یہاں تک کہ 17 سال گزر گئے۔ تو حضرت 17 سال ہو گئے ہیں آپ کی مجلس میں اور خدمت میں۔ اس 17 سال کے عرصے میں یہ لڑکا جو شیرخوار تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، یہ جوان ہوا اور اس نے کمایا اور صاحب نصاب ہوا اور اس پہ حج فرض ہوا۔ تو جب یہ حج کو آنے لگا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جب مدینہ جانا تو مدینے میں امام مالک کی مجلس کے اندر تمہارے ابا ملیں گے، ان سے ملاقات کرنا، ان سے ملنا، ان سے دعائیں لینا، ان کی خیریت لے کر آنا۔ تو دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، آہ سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ تو یہ تھے کارنامے عورتوں کے کہ ایک عورت کے ہمت دلانے سے اتنا بڑا عالم پیدا ہوا عبد الرحمن ابن قاسم کہ انہوں نے پورے مصر کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے افکار پھیلائے، پورے مصر کے اندر حدیث کا چراغ جلایا۔ ایک عالم صاحب فرمایا کرتے تھے، میں اپنی بہنوں کو وہ سنا دوں کہ ہماری عورتیں اگر فیصلہ کر لیں، آندھی کو کوئی روک سکتا ہے، سیلاب کو روک سکتا ہے، لیکن عورت کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا رستم اور بڑے سے بڑا گاما اور پہلوان عورت کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ اکبر کبھی ڈرا نہیں دشمن کی فوج سے، لیکن شکست کھا گیا بیوی کی نوج سے۔ عورت ہے تو صنف نازک، مگر اس کی مثال ریشم کی طرح کہ ریشم ہوتا تو نرم اور لچکدار ہے، مگر صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے بھی نہیں کٹ سکتا، وہ طاقت ہوتی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے وہی صفت عورت کے اندر رکھی ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ نے اس کے فیصلے میں طاقت رکھی ہے۔ عید کے زمانے میں اگر عورت یہ تہیا کر لے اور شوہر سے کہہ دے کہ فلاں سنار کے ہاں زیور آیا ہوا، وہ زیور ہمارے گھر میں آنا چاہیے، یا فلاں بزاز کے ہاں کپڑا آیا ہوا، وہ کپڑا ہمارے گھر میں آنا چاہیے، تو تگنی کا ناچ ناچ کر میاں کو وہ کپڑا لا کے دینا پڑتا ہے۔ تو ایک عالم صاحب کی میں بات سنا رہا تھا اپنی بہنوں کو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آندھی کو مول سکتے ہیں، سیلاب کو روک سکتے ہیں، مگر عورت کے فیصلے کو نہیں روک سکتے۔ ارے میری بہنوں، جب اللہ نے تمہارے فیصلے میں یہ طاقت دی ہے اور اپنی بات منوانے کا یہ اثر دیا ہے، تو اپنی اس طاقت کو بڑی چیز میں استعمال کرو، یعنی اپنے بچوں کی تعلیم میں استعمال کرو۔ تم تہیا کر لو کہ لڑکے کو پڑھانا ہے، لڑکے کو عالم بنانا ہے، لڑکے کو انجینئر بنانا ہے، لڑکے کو ڈاکٹر بنانا ہے، لڑکی کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ اگر آپ تہیا کر لے تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ جو اس لڑکے اس لڑکی کو جاہل رکھ سکے۔ تو وہ عالم صاحب فرمایا کرتے تھے، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دیا تو ہے رائفل، رائفل اتنا بڑا ہتھیار ہے، رائفل دیا ہے یعنی فیصلے کی طاقت، مگر اس رائفل سے مار رہی ہیں آپ چوہے کو، یعنی کہیں برتن منگوا رہی ہیں اور کہیں زیور منگوا رہی ہیں۔ ارے ہماری بہنوں، جب تم کو خدا نے رائفل دی ہے تو اسے شیر کا شکار کرو، یعنی اپنے بچے کے مستقبل کو سنوارو، اپنے بچے کے مستقبل کو آراستہ کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ عورت اگر نہ ہو تو دنیا بے رنگ ہو جائے، دنیا پھیکی ہو جائے۔ آپ کی عظمت اور آپ کی تعریف کے قصیدے تو شعراء نے پڑھے ہیں۔ علامہ اقبال جیسا شاعر کہتا ہے، وجود زن سے ہے
تصویر کائنات میں رنگ. دنیا کے اندر رنگ ہے عورت کی وجہ سے. اگر عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا بے رنگ ہوتی. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. عورت کے حسن و جمال ہے، اسی سے آدمی کی زندگی میں اس کے دل کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن افلاطون بہت بڑا فلسفی تھا. افلاطون نے بہت سے مقالے و مضامین لکھے ہیں. عورت نے مقالے و مضامین تو وہ نہیں لکھے جو افلاطون نے لکھے ہیں، لیکن لکھنے والے افلاطون نے عورت ہی کی گود میں جنم لیا ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. تو میری بہنوں، اگر آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر طاقت رکھی ہے اس کو آپ محسوس کریں تو آپ غور فرمائیے کہ آپ اسلام کا کتنا مفید عنصر ہیں اور اسلام کی آپ کتنی بڑی خدمت کر سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا کتنا خیال تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کیا کلمات تھے. ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد حضرت کی زبان خاموش ہو گئی. آپ کی زبان پر تھا الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کا خیال رکھو، نماز کا اہتمام کرنا، میرے بعد نماز کے بارے میں غفلت نہ کرنا. وما ملکت ایمانکم، نوکروں کا خیال رکھنا، غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کے بعد فرمایا اللہ سے ڈرو بیویوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے حقوق کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرنا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی عورتوں کے حسن سلوک کی تاکید کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کا اتنا خیال کیا اور آپ ان کی شریعت کا خیال نہیں کرتی. اپنے گھروں کے اندر جاہلیت کی رسمیں، اپنے گھروں کے اندر یہودیت کی رسمیں، اپنے گھروں کے اندر نصرانیت کی رسمیں آپ کی وجہ سے. میری بہنوں، آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ مصیبت میں ہیں، آپ پریشانی میں. کیسے مصیبت میں نہیں ہوں گی، کیسے پریشانی میں نہیں ہوں؟ شرک آپ کی وجہ سے مسلمان گھرانوں میں شرک آپ کی بدولت زندہ ہے. یہودیت اور نصرانیت اور بت پرستوں کی رسمیں آپ کی وجہ سے زندہ ہیں. شریعت کا جنازہ آپ نے نکال دیا تو پریشان اور کوئی ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اے نبی، جب عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو ان سے 6 باتوں کا وعدہ لو، ان سے اقرار لو کہ 6 باتوں پہ عمل کریں گی. اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی. دوسری بات یہ کہ زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی. میری بہنوں، شریعت پر عمل کرو، اللہ چاہے گا تو تمہارے گھروں کی ساری بلائیں دور ہوں گی اور تمہارے گھروں کے اندر رحمت بھی آئے گی، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور ترقی تم کو حاصل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان خطیب جناب مولانا مفتی شکیل احمد سیتا پوری حفظہ اللہ، جن کی زبان سے آپ عورت اور اسلام ایک گنا قدر خطاب سن رہے تھے اور اپنے دلوں کو گرما رہے تھے. ان کی قیمتی مواعظ حسنہ سے آپ مستفید ہو رہے تھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موصوف کو اور زور بیان دے. اس عمر میں بھی آپ نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ آپ نے دلائل کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت فرمائی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے اس خطبے کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم تمام سامعین کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائے. ہم اسی پر اپنے اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.